کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے دو ٹوک اور واضح پیغام سے بھارتی ایوانوں میں لرزہ پیدا ہوا ہے اور اس سے مظلوم کشمیریوں کو ایک نیا حوصلہ ملا ہے۔ ماہرین اور تجزیہ کاروں نے کشمیر سے متعلق پاکستان کے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بیان کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں موجود 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کشمیریوں کو لگنے والے زخموں پر مرہم رکھنے والا قرار دیا ہے۔ امریکہ میں ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ بھارت 2022-2023 میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت کے سب سے زیادہ خطرے والے ممالک میں 8ویں نمبر پر ہے۔ ارلی وارننگ پروجیکٹ نے جو بڑے پیمانے پر تشدد کے خطرے والے ممالک کی نشاندہی کرتا ہے، اپنی نومبر کی رپورٹ میں کہا ہے کہ 2022-2023 میں بھارت میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت کا امکان ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ آج سری نگر کے علاقے حضرت بل میں ایک تقریب کے دوران بلا مقابلہ نیشنل کانفرنس کے دوبارہ صدر منتخب ہو گئے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے گزشتہ ماہ پارٹی صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس سے قبل ان کے بیٹے اور پارٹی رہنما عمر عبداللہ نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا تھا۔ جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے قائم مقام چیئرمین اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے کنوینر محمود احمد ساگر نے پارٹی کے سینئر رہنما انجینئر فاروق احمد خان کو ان کی پہلی برسی پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے علاقے نرسپورہ میں ہندو انتہا پسندوں کے ایک ہجوم نے ایک مسلمان شخص کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ایک پریشان کن ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک 27 سالہ شخص کو، جس کی شناخت آدم خان کے نام سے ہوئی ہے، چوری کے شبے میں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ پولیس نے بتایا کہ آدم خان کو ایک دکان سے قیمتی سامان چوری کرنے کی کوشش کرنے کے الزام پر پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا گیا۔ جہاں سب کی نظریں قطر میں جاری فٹ بال عالمی کپ پر لگی ہوئی ہیں، وہاں بھارت اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار اپنی بحریہ کے 8 اہلکاروں کو کسی بھی قیمت پر چھڑانے کی سرتوڑ کوششیں کر رہا ہے۔